नवीद का बड़ा अच्छा आगाज़ है, 1-2 इवेंट्स मेरे साथ नवीद कर चुके हैं। नवीद की सबसे बड़ी खूबी ये है कि नवीद में सीखने की सलाहियत है। खुशाब के शहर में, एक रूरल एरिया में अगर आपको इस तरह से एजुकेशन के लिए बीएस लेवल के प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं और है एटॉमिक एनर्जी में 17 स्केल की जॉब लेके बैठी है और स्कॉलरशिप पे अब वहाँ से वो एमफिल भी कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह नुसरत शाहीन हमारी एक बच्ची थी, उसकी नात की आवाज़ बड़ी अच्छी थी, हमें महसूस हुआ कि शायद कलाम इकबाल बहुत अच्छा पढ़ सकेगी। मेडल्स लिए उन्होंने, वो मेरे पास अगर अच्छे काम करें। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जब भी सीट्स आती है तो उसमें खुशाब कॉलेज के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। बच्चियाँ पढ़ के जाती हैं तो वो किन शोबों में जाती हैं? जी, वेलकम टू फटाफट पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो चीफ गेस्ट मौजूद हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट खुशाब की नामी ग्रामी शख्सियत गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन खुशाब। इनकी जो एक्टिविटीज़ पिछले काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ और खुद कवर भी कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई और इनसे मैंने स्पेशली टाइम लिया। जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन खुशाब, मिसेस हफ्ता हबीब। इनसे बात करते हैं, मुकम्मल तफसील इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह मैडम, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। नवीद आपका भी शुक्रिया, आपकी ख्वाहिश थी तो मैं इनकार नहीं कर पाई। और दूसरा चूँकि एडमिशन्स का सिलसिला चल रहा था तो मैंने भी सोचा कि चलें आवाम तक ये बात पहुंचनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट खुशाब में ये बात निकलनी चाहिए कि बच्चों के लिए जो हम प्रोग्राम्स वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं तो बीएस का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो सिलसिले में मुझे भी एक मौका अच्छा लगा, आपने ऑफ़र किया और फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस फटाफट पॉडकास्ट पे एतबार किया और आपने अपना कीमती टाइम दिया और आपको लगा कि इस स्टूडियो से जो है ना आपकी अच्छी एक वीडियो फॉर्म के अंदर जो है ना आपका एक डाटा जो है ना वो आवाम तक पहुँचेगा। आपकी जो बच्चियाँ हैं और माशाल्लाह आपकी एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और पिछले काफ़ी अरसे से आपके साथ जुड़े हुए हैं और अभी स्पेशली आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा आपके जो प्रोग्राम चल रहे हैं इस कॉलेज के, तो उसके हवाले से आप हमारे डिस्ट्रिक्ट खुशाब के आवाम को थोड़ा आगाह करें। हाँ जी नवीद, बिल्कुल। जिस तरह से एडमिशन्स का सीज़न चल रहा है, फर्स्ट ईयर का तो ऑलरेडी पहले ही पीक पे है एडमिशन और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिशन ले भी चुके हैं। उस सिलसिले में भी कहूँगी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये बहुत बड़ा एक स्टेप था कि इस दफ़ा उन्होंने हमें जिस तरह से कहा कि आप 9th के रिज़ल्ट कार्ड के बेस पे फर्स्ट ईयर का एडमिशन करें और इसी तरीके से आप जैसे फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट कार्ड के बेस पे बीएस का एडमिशन करें, तो हम प्रॉपर वे में बाकायदा, ये कोई प्री एडमिशन नहीं है, प्रॉपर एडमिशन है जो हो रहा है। और उसमें हम जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल तक, जो हम फर्स्ट ईयर तक इंटर लेवल तक जो प्रोग्राम्स दे रहे हैं, उसमें तमाम प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही हम दे रहे हैं। उसमें मेरे पास है एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, एफएससी प्री मेडिकल है, आईसीएस है मेरे पास और एफए आईटी है, एफए आर्ट्स है, जनरल साइंस है। तो ये सारे प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले दिन से दे रहे हैं और उनमें एडमिशन चल रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि बच्चों से कि बेशक आएँ, आप अपना एडमिशन सिक्योर करें, बाकायदा तौर पर फर्स्ट ईयर का एडमिशन चलता रहेगा, आपके रिजल्ट के बाद भी चलता रहेगा। और उसके बाद जो स्पेशली अब की बात करूं कि अभी जैसे सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो बीएस के एडमिशन का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से हमने ख़ास कर इस खुशाब अभी जैसे हुआ है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं तो उसके बाद से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है बीएस के एडमिशन के बारे में। तो वो पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेशन हम लेके चल चुके हैं और माशाल्लाह बहुत कामयाब हमारा वो जा रहा है। तो उसमें जो प्रोग्राम्स मैं ऑफ़र कर रही हूँ ना, मैं ऑलरेडी प्रॉपर 4 ईयर्स प्रोग्राम बीएस का, बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू है, बीएस लाइब्रेरी साइंसेज है, बीएस केमिस्ट्री है और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बीएस फिज़िक्स भी, वो भी पुरजोर ख्वाहिश पे इलाके की। हाँ जी, बीएस फिज़िक्स भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये 5 प्रोग्राम्स में बाकायदा बीएस का एडमिशन हो रहा है। इसके अलावा साथ हम एडीपी प्रोग्राम्स भी लेके चल रहे हैं। उसमें मेरे पास है एडीपी साइकोलॉजी है, एडीपी पार्क स्टडीज़ है और एडीपी हेल्थ एंड फिजिकल चल रहा है एंड आईटी चल रहा है, एडीपी मेरे पास इस्लामियात चल रहा है। इन तमाम प्रोग्राम्स में बाकायदा एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, पर्सपेक्टिव्स मिल रहा है। क्लरिकल ऑफिस से बच्चे पर्सपेक्टिव्स लेके तो अपना फॉर्म सबमिट कराएं। छुट्टियों के अंदर ये छुट्टियों में हो रहा है, ये छुट्टियों में स्टार्ट हो गया, बाकायदा एडमिशन स्टार्ट हो गया। ये कुछ समर कैंप का ऑप्शन तो नहीं है या प्रॉपर ही सारा? नहीं, समर कैंप नहीं है, समर कैंप नहीं, एडमिशन स्टार्ट है। बच्चे बेशक पर्सपेक्टिव्स लें, क्लरिकल ऑफिस से अपना फॉर्म फिल करें, सबमिट कराएं, तो इंशाल्लाह हम मतलब साथ साथ जो है इनकी कार्रवाई डाल के तो साथ साथ फिर हम इसके लिए मैडम जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए क्या कुछ मतलब उनको मैट्रिक पास हो गया ना बस, इसके अलावा तो नहीं, बीएस में आपका बच्चा जो है उसको एफएफएससी होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट कॉलेज में एंट्री में उसके बाद मैट्रिक की बात कर रहा हूं ना, मैट्रिक के बाद बच्चे आएंगे तो ऑब्वियसली एफएफएससी में और जनरल साइंस में उसमें बच्चे आते हैं, हमारे पास इंटर लेवल पे आते हैं।
اور پھر اس کے بعد باقاعدہ FSC اور FA کے بعد بچہ BS میں جیسے انرول ہوتا ہے 4 years پروگرام. اور یہ بہت بلیسنگ ہے ہماری خوشاب کی کمیونٹی کے لیے, ان بچیوں کے لیے, کہ پہلے ان کو BS کے لیے جانا پڑتا تھا, جوہر آباد جانا پڑتا تھا یا ایک دوسرے ایریاز میں جانا پڑتا تھا. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کمیونٹی مشکل سے فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتی ہے, تو اس حساب سے اپنے علاقے میں بیسٹ اپارچونیٹی ہے بچوں کے پاس کہ ایک باپردہ ماحول میں, اور ایک بیسٹ اپارچونیٹی ہے BS کے لیے. زبردست, ماشاءاللہ. بہت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو کالج ہے اس کے اندر بچیاں ایڈمیشن لیتی ہیں تو وہ کیا دیکھ کے آپ کے کالج میں آئیں گی, آپ کے کالج میں کیا کچھ سہولیات ہیں اور کیا کچھ نیا ہے آپ کے کالج میں کہ دوسروں کے کالج میں نہیں ہے, اور یہ چیزیں اس کے بارے میں. ہاں جی نوید, بالکل. جو سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ادارے میں بچیوں کا تعلیم سے پہلے سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے تربیت پہ فوکس کیا جاتا ہے. بچوں کے اس کی جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ, ان کی اخلاقیات کے حساب سے, ڈسپلن کے حساب سے ان پہ پورا کام کیا جاتا ہے. اور جو بچے الحمدللہ ہمارے ادارے سے جاتے ہیں اور کافی ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں, آپ دیکھیں پبلک سروس کمیشن پاس کر کے آتے ہیں, ڈفرینٹ کالجز میں کام کر رہے ہیں, باقی بھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ہمارے بچے کام کر رہے ہیں, تو باقاعدہ طور پر اپنے ادارے کو اس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ان کا وہ جو ڈیڈیکیشن ہے اور سینس آف رسپانسبلٹی ہے اور ایتھیکل اورینٹیشن ہے وہ صاف نظر آتی ہے کہ وہ کس ادارے سے پڑھ کے آئے. تو یہ الحمدللہ میرے ادارے کا ایک بہت بڑا کمال ہے کہ تمام اساتذہ کرام کا جو پہلا اولین فریضہ ہے وہ ان کے اس کی کردار کی تشکیل کے لیے اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. ایک چیز باپردہ ماحول کے اندر باقاعدہ طور پر, اور دوسری چیز ہے کہ ہم ان کو ڈائریکٹ کمیونیکیشن, ڈائریکٹ انٹریکشن ٹیچرس کے ساتھ ہوتا ہے. ہم بچوں کو ہر طرح سے گائیڈ کرنے کے لیے, اسٹڈیز کے حساب سے بھی, ویسے بھی جنرلی کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں گائیڈ کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. اور باقی دیکھیں تو اکیڈیمیکلی دیکھیں تو میرے پاس الحمدللہ ساری فل فرنش لیبس ہیں تمام سائنس کے سبجیکٹس کی بھی. اور ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی BS پروگرامس کی بیس میں باقاعدہ طور پر HED سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میری 50 کمپیوٹرز کی لیب بالکل اسٹیبلش ہو گئی ہے. اور وہ لیب پراپر, مطلب یہ پہلا ایک خوشاب کا پہلا گورنمنٹ ادارہ تھا کہ جس کو 50 کمپیوٹرز دیے گئے. وہ لیب ہماری سسٹمز ہیں اور پوری لیب ہماری اسٹیبلش ہوگی. اور یہ لیب اسٹیبلش ہوتے ہی انشاءاللہ میں بچوں کے کمپیوٹر کورسز کی بھی طرف جاؤں گی, بچوں کو ہم فری کمپیوٹر کورس بھی دیں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, صرف اکیڈیمیکلی نہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے حساب سے دیکھیں تو پچھلے 5 سالوں سے الحمدللہ پروونشل لیول پہ خوشاب کالج کا نام گونجتا ہے. اس کے لیے چاہے ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوں, ایسے کمپٹیشنز ہوں, یا اس میں چاہے ڈرامہ کمپٹیشنز ہوں, اینٹی کرپشن کے ایونٹس ہوں, سیرت النبی کے ایونٹس ہوں, تو میرے بچے تقاریر میں, نعت کی رات میں اور باقاعدہ طور پر ڈرامہ میں اوپر پوزیشنز لے کے آتے ہیں. اور اس ہم پچھلے 4 سال سے لگاتار اپنی ڈرامہ میں پوزیشن مینٹین کیا میں پنجاب لیول پہ ہمارا نام گونجتا ہے. ایک بہت بڑی ہے آپ کے لیے نا. ہاں جی, اور گیمز میں بھی ہم 3-4 سال سے لگاتار ہمارا پروونشل لیول پہ نام آ رہا ہے. تو ہم بچوں کو ہر لحاظ سے, مطلب ایک گورنمنٹ ادارہ ہونے کے ناطے ہم وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جو ایک پرائیویٹ ادارہ بھی کم کر رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اوور آل ان کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے ہم ہر طرح کی ان کو دیتے ہیں, فیسلٹیز دیتے ہیں. سیکنڈلی 3-4 ہم اپنے ہیوی ایونٹس رکھتے ہیں, سالانہ بھی ایونٹس رکھتے ہوتے ہیں, جیسے محفل میلاد بڑے ہائی لیول پہ ہماری کرائی جاتی ہے, اس میں ساری کمیونٹی کو بلایا جاتا ہے. یہ آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کی جو مطلب ڈسٹرکٹ خوشاب کے اور جو کالجز ہیں ان کے ٹیچرز اور ان کے اسٹوڈنٹس وغیرہ ادھر سے بھی کوئی آتے ہیں؟ یہ ہم کمیونٹی بلاتے ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ 2-3 جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے محفل میلاد ہوتی ہے بڑے ہائی لیول پہ, اس میں ساری کمیونٹی آتی ہے, باہر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, ڈفرینٹ اداروں کے ہیڈس کو بلایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم ایک کلچرل ایونٹ لے کے جاتے ہیں سالانہ. جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے تو اس میں وہ اوپن کمیونٹی کے لیے ہوتے ہیں, پوری خوشاب کمیونٹی کو انتظار ہوتا ہے ہمارے اس ایونٹ کا. اور پھر اس کے علاوہ ہم انٹرنل گیمز کے اپنے بھی ایونٹ رکھتے ہیں, پورا ایک ویک رکھتے ہوتے ہیں, جس میں بچوں کو فل فلیج فریلی ہر بچہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. پھر میں کہوں کہ میری سینئر اسٹاف ممبرز جیسے مسز کوثر پروین صاحبہ, مسز کوثر عزیز صاحبہ, مسز سمیرہ زرار صاحبہ, تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو بچوں کو چاہے وہ کوئز کمپٹیشنز ہوں یا وہ ڈیبیٹ اسپیچ کمپٹیشنز ہوں, نعت کی رات ہوں, ذاتی طور پہ بچوں کو خود تیار کرتے ہیں پوری انوالومنٹ کے ساتھ, اور ساتھ پہ پروونشل لیول تک یہ ساتھ بھی جا رہے تھے. تو اس حساب سے الحمدللہ بچے کی اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ہم ہر لحاظ سے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے والدین کے لیے, بچوں کے لیے, کہ آپ کم فیس میں ایک گورنمنٹ کے ادارے میں آپ کو ہر طرح کا ایکسپوجر پرووائڈ کیا جاتا ہے, تاکہ آپ یہاں سے نکلے تو آپ کو یہ کمی محسوس نہ ہو کہ کوئی اور کسی یونیورسٹی یا پرائیویٹ ادارے سے پڑھ کے آیا تو میں نے خوشاب. الحمدللہ ہمارے بچے ہماری آواز بنتے ہیں باہر جب نکلتے ہیں. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو اسٹاف ہے, آپ ساری چیزیں جو مینیج کر رہے ہیں, آپ اپنے اسٹاف کو ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ٹرین کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ان کو سب چیزیں لے کے وہ چل رہے ہیں, تو اسٹاف آپ کا کتنا ہے اور آپ کیسے اس کو ہینڈل کرتی ہیں؟ الحمدللہ جی, بڑا ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ہے میرے پاس. جو میری ٹیم ہے
وہ کہ ٹیم تھوڑی ہے لیکن یہ بہت رسپانسیبل لوگ ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں. میرے پاس میکسیمم میرا جو اسٹاف ہے وہ ایم فل ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ کی پی ایچ ڈی بھی کنٹینیوڈ ہے, چل رہی ہے. اور دیکھا جائے تو پبلک سروس کمیشن کے تھرو اتنا پالشڈ اور اتنا کلین جو ہوتی ہے گورنمنٹ کے کالجز میں, تو اس حساب سے کمی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو بڑی بات ہے کہ یہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے, یہ ایک اس کو ایک اولین فریضے کے طور پر تعلیم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, انہیں کی ڈیڈیکیشن پہ میں نے جو ہے بی ایس کا آغاز کیا تھا. میرے پاس الحمدللہ بی ایس جتنے بھی پروگرامس ہیں ان سب میں میرے پاس ایم فل اسٹاف, کوالیفائڈ اسٹاف ہے, 3 میرے پاس ٹیچرز 2 موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ہماری اسی پہ ہماری بڑھتی ہوئی انرولمنٹ پہ اور ہماری بڑھتی ہوئی ریپیوٹ پہ, جس طرح سے ہمیں لیب دی گئی ہے اور ابھی ہمیں ہمارے 6 رومز اپروو ہوئے ہیں بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا کام ہے وہ فیکلٹی کی تک بھی موو کر رہے ہیں کہ آپ کو مزید اور فیکلٹی دی جائے گی. تو اسی علاقے کی خاطر ہم نے بی ایس اسٹارٹ کیا تھا. پھر اسی بی ایس کی بیس پہ ہم نے حالانکہ ایک اکیڈیمک بلاک میں اسٹارٹ کیا تھا, ان لوگوں کی ساری ایفرٹ تھی, ان کی محنت تھی, لیکن اس کی بیس پہ الحمدللہ اب ہمیں جیسے رومس بھی ہمارے اپروو ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں لیبس بھی دی گئی ہیں, اور انشاءاللہ رومس جی کنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ نیو فیکلٹی بھی ہمیں دی جائے گی. اچھا میڈم, اس کے بعد میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کے کالج میں جو لڑکیاں بچیاں پڑھ کے جاتی ہیں تو وہ کن شعبوں میں زیادہ تر جو ہے نا وہ جاتی ہیں, زیادہ تر آپ کے کالج میں سے جو جاتی ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ, سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ ہمارے اپنے 3 اسٹوڈنٹس جو ہیں, 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں وہ باقاعدہ طور پر یونیورسٹی سے پوزیشن ہولڈرس ہیں, میڈلس لیے انہوں نے, اور میرے پاس ایز اے لیکچر کام کریں. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جب بھی سیٹس آتی ہے تو اس میں خوشاب کالج کے بچے سلیکٹ ہوتے ہیں, اور کافی سارے بچے ہمارے کچھ سرگودا ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہیں, کچھ بھکر ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہیں, کچھ ڈسٹرکٹ خوشاب کے اندر بھی 3-4 کالجز میں بچے بیٹھے ہیں. تو ہمارے بچے لیکچرشپ میں باقاعدہ طور پر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سلیکٹ ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بچے ایک جو ہے آپ کی ہائی لیول کی جو جاب ہوتی ہے بچوں کے لیے, سب سے پہلے وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوتی ہے اور ہمارے بچے اس میں سلیکٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بچے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یا اگر آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں کہ اسکول لیول پہ آپ دیکھیں تو کافی سارے اسکولس میں آپ جائیں گے تو آپ کو خوشاب میں کافی سارے اسکولس میں آپ کو ہیڈس ملیں گے جو میرے خوشاب کالج کے پڑھے ہوئے بچے ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پہ ایز اے ہیڈ شپ بھی کام کر رہے ہیں, ایز اے ٹیچرس بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ. اور اسی طرح سے جو ہے ایک اور چیز جو میں اسپیشلی مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں بچوں میں جو اسپیشل کیپیبلٹی ہوتی ہے نا, اس کو پہلے دن سے ہی سینس کر لیا جاتا ہے. کہ فرض کریں کسی بچے کی آواز اچھی ہے اور وہ نعت میں اچھی جا رہی ہے, یا وہ قرات میں اچھی جا رہی ہے, یا وہ کلام میں اقبال میں اچھی جا رہی ہے. جیسے ہمارے پاس مسرت شاہین ہماری ایک بچی تھی, اس کی نعت کی آواز بڑی اچھی تھی, ہمیں محسوس ہوا کہ یہ شاید کلام اقبال بہت اچھا پڑھ سکے گی. پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے اس کو کمپلیٹ کرایا, ڈسٹرکٹ لیول پہ کرایا, ڈویژن لیول پہ کرایا, پروونشل لیول پہ کرایا, اور اب الحمدللہ اس کے والدین کی اجازت سے ہم اسے آرٹ کونسل کے تھرو نیشنل لیول تک لے کے جا چکے ہیں. وہ نیشنل لیول تک وہ اب اس میں سنگنگ میں آ رہی ہے, اس کے پیرنٹس نے اس کو اجازت دی تھی. تو سیم اسی طریقے سے گیمس میں بھی ہماری کافی ساری بچیاں نیشنل لیول تک وہ اس میں کام کر رہی ہیں. جو بچہ جانا چاہے, یا کسی کی نعت قرات یا کوئی اسپیچ ڈبیٹس میں اچھا ہے تو ہم اس میں پورا اس بچے کو پالش کرتے ہیں. ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہماری ایک بچی فزکس میں اس نے ہمارے پاس سے بی ایس سی کیا اور پھر یونیورسٹی میں اس نے گولڈ میڈل بھی لیا, اور الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ جو ہے اس میں اٹامک انرجی میں 17 اسکیل کی جاب لے کے بیٹھی ہے, اور اسکالرشپ پہ اب وہاں سے وہ ایم فل بھی کر رہی ہے. تو الحمدللہ ٹریننگ کے حساب سے, تربیت کے حساب سے, تعلیم کے حساب سے یہ ادارہ بالکل کم نہیں ہے. اگر کسی بچے میں کوئی ڈیڈیکیشن ہے, وہ آگے جانا چاہتا ہے, تو ہم آخر تک اس کا ساتھ دیتے ہیں. زبردست, یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے. میں نے یقین مانے میں آپ کی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز دیکھتا رہتا ہوں اور میں کور بھی کرتا ہوں. جیسے آپ ہر چیز کو ایک ساتھ لے کے چلتی ہیں, آپ کا جو اسٹاف ہے قابل تعریف ہے, کیونکہ آپ ان کو لیڈ کر رہی ہیں. تو سب سے پہلی تو تعریف آپ کی بنتی ہے, اور اس کے بعد آپ کے اسٹاف کی جو ساری چیزوں کو مینیج کر کے ایک چیز کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے نا وہ لے کے چلتی ہیں. اچھا میڈم, میں ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو جتنے بھی یہاں پہ بچیاں جو ہے نا وہ کر کے گئی ہیں, کوئی کھیلوں میں گئی ہے یا جس میں بھی, کوئی پنجاب لیول پہ, یا کون سے انعام لیے ہیں انہوں نے, اور یہ مطلب کس شعبے میں گئی ہیں, اور ایسا کوئی؟ وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا نا, جیسے کہ ابھی کے سی پی میں جیسے ہماری بچی اٹامک میں انرجی میں اس میں اپنا لے کے گئی ہے. اس طرح نیشنل لیول پہ ایک بچی گیمس میں کھیل رہی ہے, اور وہ میں نے آپ کو کہا کہ نیشنل لیول پہ سنگنگ میں باقاعدہ طور سے پروگرامس چل رہے ہیں. اور وہ پوزیشنز کی اگر آپ بات کریں, پوزیشنز کی بات کریں تو پروونشل لیول پہ جو ہم نے پوزیشنز لیے تو الحمدللہ گیمس میں بھی ہم 3 پوزیشنز اس میں تھی. ہماری شاید شاٹ پٹ میں تھی, اور ایک ہماری ٹیبل ٹینس میں تھی, اور ایک لانگ جمپ میں ہماری پوزیشن تھی. یہ ہم
3 पोजीशन इस दफ़ा गेम्स में लेके आए और प्रोविंशियल लेवल पे 2 बार हम अपना जो वॉलीबॉल टीम जो हमारी है, हम एक बार चैंपियन भी रह चुके हैं 2 साल पहले, हम फर्स्ट पोजीशन लेके आए वॉलीबॉल के, अभी भी हम वॉलीबॉल की पोजीशन लेके आए। और इसी तरीके से इसमें कहूँ कि शॉर्ट वीडियो के हवाले से करप्शन के, जैसे मैंने कहा कि पहले हमने 2 साल उसकी 3rd पोजीशन ली और अब इस दफ़ा हम 2nd पोजीशन लेके आए। प्रोविंशियल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम हमें पहचाना जाता है पंजाब कॉलेज। देखते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये बताइएगा कि ख़वातीन की जो तालीम है ये आपकी नज़र में क्यों ज़रूरी है? हाँ जी, पहले तो अगर दीनी हिसाब से भी देखें तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहली दरस माँ की गोद होती है। जी जी। तो जो तरबियत की जो पहली लेयर्स होती हैं वहीं से आ रही थी। जब माँ तालीम याफ्ता होगी, तरबियत याफ्ता होगी तो वो ज़ाहिर सी बात है अच्छी तरबियत कर सकेगी। तो ये ढके छुपे अंदाज में मेरे दीन ने औरत की तालीम पे जोर दे दिया कि जब तक औरत तालीम याफ्ता नहीं होगी तब तक वो उतना बेहतर तरीके से माएँ करें, उतना बेहतर तरीके से वो जो तरबियत होती है वो जो है वो उस हिसाब से बेहतर हो सकती है। और फिर दूसरे हिसाब से अगर देखें, जैसे फाइनेंशियली जिस तरह से माहौल चल रहा है तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो अगर वो तालीम याफ्ता होने के साथ अगर वो अर्निंग हैंड भी है तो दोनों मिलकर एक घर को एक बड़े अच्छे अंदाज से चला सकते हैं। हाँ जी, वो भी जाहिर सी बात है एक ज़रूरी चीज़ है, उस तरह से भी गुजारा मुश्किल हो जाता है। और तीसरी बात वैसे देखूँ तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। अब देखें, अगर 50% आबादी को आप घरों में बंद करके रखेंगे, उनको तालीमी तरबियत नहीं देंगे तो फिर आप किसी सूरत भी एज अ नेशन दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मसला सिर्फ इतना है कि औरत अगर अपने हया को और अपने इक़दार को साथ लेकर चलती है और उसके साथ उसके तालीम का मकसद यही है कि उसे कुछ पॉजिटिव माशरे में रोल अदा करना है। अब यकीन माने मालिक खुद रास्ते खोलता है, मालिक इज्जतें भी देता है, सब कुछ करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से औरत की तालीम बहुत ज़्यादा हर लिहाज से ज़रूरी है, हर लिहाज से। अभी आप हमारे सामने जिंदा मिसाल हैं माशाल्लाह। आपकी जो, हाँ जी, हम अपने हिसाब से भी हम कह सकते हैं, हम अपने हिसाब से भी कह सकते हैं। मैं आपकी यकीन माने जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आप एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना चल रही हैं और अभी आपने अपने ऑडियंस को, हमारे डिस्ट्रिक्ट खुशाब की आवाम को, बच्चियों को बड़े एक एहसन तरीके के साथ, बड़े एक प्यार के साथ हर चीज़ जो है ना वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त अच्छा एक काम है और आपका ज़बरदस्त। नहीं, वो आपने बात बिल्कुल ठीक है। मिसाल ज़ाहिर सी बात है, हम भी ज़िंदगी की स्टेज पे हैं कि हम रोल मॉडल्स हैं, सामने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को इसी तरीके से उनकी तरबियत करते हैं कि बीइंग रोल मॉडल इंस्पायर हों वो हमसे। तो जो बच्चों को डिफरेंट सोसाइटीज़ में जैसे हम इंगेज रखते हैं, जैसे हमने डिसिप्लिन सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, लिटरेरी अदबी सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं और भी हर तरह की कई तरह की सोसाइटीज़ हैं जिसमें बच्चों को इंगेज रखते हैं। उससे उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनमें डिसिप्लिन आता है और यही चीज़ें बाद में जाके एक अच्छी हाउसवाइफ भी साबित हो सकती है। आपने जॉब करनी है करें, नहीं करनी ना करनी वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरत हो तो आप करें, लेकिन उस हिसाब से वो एक डिसिप्लिन्ड हाउसवाइफ साबित होती है, वो एक डिसिप्लिन्ड मदर होती है और स्पेशली एक वो इमोशनली कंपोज्ड मदर होती है एजुकेशन के साथ। तो वो बच्चे की तरबियत पे वो चीज़ें नज़र आती हैं, उसमें कोई शक नहीं। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। हमारी ख़वातीन हैं, ये किसी मखसूस इदारे में ही इनको जॉब करनी चाहिए या हर इदारे में ये जॉब कर सकती हैं, ये करना चाहेंगी? हाँ जी, हम जिस तरह से थोड़ा बैकवर्ड एरिया से हम सारे ताल्लुक़ रखते हैं, खुशाब उसी में आ जाता है तो को एजुकेशन की तरफ लेके जाते हुए भी वालिदैन थोड़ा डर रहे होते हैं। लेकिन मैं उस हिसाब से कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इदारों में जैसे बैंक्स हो गए, नादरा हो गया और इसी तरह डिफरेंट जो मेल इदारे हैं वहाँ पर हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और मेजॉरिटी हमारे बच्चों की काम कर रही थी। खुशाब के किसी भी बैंक में आप चले जाएँ आपको वहाँ पर हमारे बच्चे मिलेंगे। आप नादरा डिपार्टमेंट चले जाते हैं वहाँ पर आपको हमारे बच्चे मिलेंगे। डिफरेंट ऑफिस में आपको बच्चे मिल जाते हैं। अभी बल्दिया में हमारी एक बच्ची सिलेक्ट होके गई है, वहाँ पे भी वो काम कर रही है। तो ये खातून के अपने पे होता है, वक्त के साथ साथ थोड़ा सा अब इन असूलों को बदलना चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करते हैं कि वो किसी भी इदारे में काम कर सकते हैं। तो खातून अगर तो एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन के निकलना चाहती है हर इदारे में जा सकती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमेशा औरत अपना एहतराम खुद करा रही होती है, ठीक है। वालिदैन से भी कहूँगी कि इतना भरोसा करें अपनी औलाद पे। मैं शोहर हजरात से भी कहूँगी कि भरोसा करें। आज हम आपके सामने अगर बैठे हैं तो हम उन्हीं भरोसों की बेस पे बैठे हैं कि जब घर के मर्द औरत पर भरोसा करते हैं, चाहे वो शोहर हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो वालिद हो, आप यकीन माने यही औरत आपका नाम जो है वो लेके चल रही होती है। ख़वातीन कर सकती हैं खासकर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये बैकवर्ड थोड़ा सा आया ना इस चीज़ से ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अजीब नज़र से देखते हैं। हाँ जी, भरोसा दें, आपका एक इमेज अच्छा जाएगा और एक बहुत अच्छी आपने ये आज की जो फैमिली आपने बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ। और लास्ट में आपसे पूछेंगे आप अपनी बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट खुशाब की? बीइंग हेड कहूँ तो एक पैगाम है भी सही कि इदारों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशाब कॉलेज ब्लेस्ड है कि हमारे एक हेल्दी कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट है
اور ٹیم کنسولیڈیٹڈ ہے, آپس میں ہمارا ماحول بالکل ایک فیملی انوائرمنٹ ہے, چاہے وہ ورکرز ہوں چاہے وہ میرے سٹاف ہوں, یا سب کو ہم سب مل کے ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, سجیشنز لیتے ہیں اور ہم مل جل کر چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ میں نے آپ کے 1-2 ایونٹس دیکھے, اور الحمدللہ تھوڑی سی ہسٹری میں, ہم 2006 میں اسٹارٹ ہوا تھا اور میری ایڈمنسٹریشن کو بھی 5 سال بھی نہیں ہوئے. ان 5 سالوں میں ہم نے پروونشل لیول تک اگر اپنا نام کمایا ہے, اس کے پیچھے الحمدللہ ہیلدی کمیونیکیشن انوائرمنٹ ہے, ایک دوسرے کا احساس ہے, ایک دوسرے کا لحاظ ہے, اور سینس آف رسپانسبلٹی ہے. تو وہ ایک چیز ہے, اور وہ ہم اس طرح سے دیکھا جائے تو انہی اصولوں کے تحت پھر ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کر رہے تھے, اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی ہم تربیت کر رہے تھے کہ کل کل انہوں نے جب جانا ہے کسی ادارے میں جانا ہے, انہیں وہاں پہ ایک پروڈکٹیو ممبر کے طور پر وہاں پہ ہونا چاہیے, کہ انہیں ایک پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں کس طرح سے جا کر وہاں پہ ایڈیشن دینی ہے اور کہاں سے اس ادارے کی بہتری کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے. تو بچوں کے لیے پیغام کہوں گی, کمیونٹی کے لیے پیغام کہوں گی, وہ یہ پیغام ہے کہ خوشاب کے ایک شہر میں, ایک رورل ایریا میں, اگر آپ کو اس طرح سے ایجوکیشن کے لیے BS لیول کے پروگرامس دیے جا رہے ہیں, اور آپ کو اپنا گورنمنٹ کا ادارہ دے رہا ہے, اور صرف یہ نہیں دے رہا, آپ کے بچوں کی مکمل تربیت پہ ان کی جب نظر ہے, اور پورا اس کو ہم ایک دینی فریضہ لے کے چل رہے ہیں, تو اس چیز کو تھوڑا بے شک ہم سے نہ پوچھیں, آپ ہمارا جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں موجود ہے اس سے پوچھیں. 20 سال 21 سال تو مجھے بھی یہاں پر ہو گئے ہیں, ہم اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں, تو ہمارے جگہ جگہ پورے خوشاب میں گھر گھر جائیں گے, آپ کو آواز ملے گی. تو آپ بے شک لوگوں سے پوچھیں, آپ ان بچوں سے پوچھیں, اور آپ ایک دوسرے کی سنی سنائی باتوں کے بجائے اگر آپ یہاں کے اسٹوڈنٹ سے کمیونیکیٹ کریں گے, آپ محسوس کریں گے کہ آپ اس ادارے کو چھوڑ کے اپنے ساتھ زیادتی کریں گے کہ کم فیس میں اور اتنی زیادہ فیسلٹیز, اور پھر اس طرح سے کیریکٹر بلڈنگ جو ہو رہی ہے, اس حساب سے اپنی اس اپارچونیٹی کو ضائع مت کریں. یہ اللہ کا آپ پہ کرم ہے کہ آپ کو ایک اچھا ادارہ آپ کے اپنے شہر میں گورنمنٹ کا ادارہ ملا ہوا ہے. تو ہمارا ایڈمیشن ہو رہا ہے, آپ بے شک دھڑا دھڑ آئیں, آپ فارم لیں, سبمٹ کرائیں. BS کا اسپیشلی میں کہنا چاہوں گی کہ پہلے آئیے پہلے پائیے, سیٹس ہماری فکسڈ ہیں, میرٹ کی بیس پہ بچے جو آئیں گے, BS انگلش ہے, BS اردو ہے, BS کیمسٹری ہے, BS فزکس ہے, BS لائبریری سائنسز ہے, تو میں ان بچوں سے کہوں گی بیٹا میرا پرفیکٹ جا رہا ہے. اس وقت بھی الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ BS کیمسٹری میں بچہ لے کے بیٹھی ہوں, اور یونیورسٹی والے حیران ہو رہے تھے کہ میم آپ اتنا BS کیمسٹری میں لے کے بیٹھے. تو میرٹ والے بچے آئیں پہلے پائیں, کیونکہ سیٹس لمیٹڈ ہوتی ہیں, تو اس کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ آپ رزلٹ کا انتظار کرتے رہیں, تو پھر سیٹ جا چکی ہے. باقی ہم یہاں پہ آپ کے لیے ہیں, آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں, اور آپ سے ایک گزارش کی ہے کہ دعا میں یاد رکھیں. میڈم, میں اپنے چینل کے بارے میں اور یہ میں نے جو سیٹ اپ بنایا ہے اس کے بارے میں آپ سے کچھ تھوڑا سا کامنٹس لوں گا, تو اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں جی, نوید کا بڑا اچھا آغاز ہے, 1-2 ایونٹس میرے ساتھ نوید کر چکے ہیں. نوید کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نوید میں سیکھنے کی صلاحیت ہے, یہ سیکھتے ہیں. اور رہی بات اس یہاں پہ اسٹوڈیو کی, تو یہ انٹرویو لینے میرے کالج آئے تھے, تو میں نے کہا تھا نہیں میں آپ کے اسٹوڈیو میں آؤں گی, اور ہم باقاعدہ طور پر وہاں پر بیٹھ کے انٹرویو کریں گے. اچھا سسٹم انہوں نے بنایا, آغاز اچھا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی کامیاب کرے.